الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. یہ بڑی عجیب آیات ہیں قرآن مجید میں سے، اور انسان کی نفسیات کے عین مطابق ہیں. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فریفتہ کیا لوگوں کو، زینا مرغوب ہیں، من پسند ہیں، خوشنما معلوم ہوتے ہیں، حب اور ان کی محبت دل میں ڈالی گئی. مرغوب چیزوں کی اللہ نے دل میں محبت ڈالی ہے، اور اس کی مثال دی جیسے عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، اور مویشی اور کھیتی. یہ 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنائی مثال کے طور پر کہ یہ انسان کی فطرت اور سرشت میں رکھا گیا ہے کہ اس کا دل ان کی طرف مائل ہوتا ہے. ان کی محبت اللہ نے انسان کے دل میں ڈالی ہے. یہ چیزیں، یہ فائدہ اٹھانا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے، یہ سرمایہ ہے، یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے دنیا کی زندگی. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہت بہترین اور اچھا ٹھکانہ موجود ہے. اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میں کیا تمہیں بتاؤں
اس سے بہت بہتر چیز ان 6 چیزوں کے پیچھے اور ان کے ذیل میں ساری دنیا آ گئی، اس کے پیچھے تم دیوانے ہو رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تو کیا میں تمہیں ان سے بہت بہتر چیز نہ بتا دوں؟ وہ چیز کیا ہے؟ وہ پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے، عند ربہم، اللہ کے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات ہیں اور جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور ہمیشہ 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 اس میں رہیں گے، وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور اس میں پاک بیبیاں ہوں گی، زوج ہوگی، اس کا جوڑا ہوگا، آدمی کے لیے عورت اور عورت کے لیے آدمی، اور وہ پاک بیبیاں ہوں گی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ جو جنت میں چلا جائے گا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے لوگوں سے، اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے۔ اور وہ لوگ جن کی صفت بیان کی کہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان کو یہ نعمتیں ملیں گی، 6 دنیا کی محبوب اور مرغوب چیزیں، اور اس کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے 3 بیان کی ہیں چیزیں۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، بس تو ہمیں بخش دے، ہم کو گناہ ہمارے بخش دے، دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور سچ ہیں، اور اللہ کا حکم بچا لانے والے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے والے۔ یہ ہے مختصر سارا خاکہ کہ یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے، سامنے آپ کے دونوں کھول کے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اب جس کی مرضی ہے، جس کو چاہے آپٹ کر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت مذموم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ زُیّنَ لِنَا، میں نے مزین کیا، میں نے ہی دل میں ڈالا لوگوں کے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء، عورتوں میں سے، عورتوں کی محبت اللہ ہی نے دل میں ڈالی، اس لیے کوئی مذموم نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے۔ عورتوں سے اچھا تعلق ہونا چاہیے، بیویوں سے اچھا معاملہ کرنا چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، ان سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ان سے محبت ہونی چاہیے، ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ اور پھر بیٹے، جب بیوی ہوگی تو اولاد کی خواہش ہونا فطری امر ہے، تاکہ اس کی نسل چلے، بقائے انسانی ہے، بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم، وہ یہ ساری چیزیں کوئی مذموم نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ والقناطر المقنطرۃ، اور خزانوں کا جمع کرنا، ایسیٹس، اور دنیا میں گزارنے کے لیے مال و دولت کا ہونا، اور اس کو جمع کرنا، اس کو انویسٹ کرنا، جو بھی کرنا کاروبار، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ والانعام، من الذهب والفضة، سونا اور چاندی، اس زمانے میں سونا، آج کرنسی، پیسہ، مال و دولت، بینک بیلنس، زمین، پلاٹ، اس کی کوئی برائی نہیں ہے۔ والخیل المسومۃ، اور وہ گھوڑے جو بہترین گھوڑا ہوتا تھا اس پہ وہ لگاتے تھے، نشان لگاتے تھے، یا آپ سمجھ لیں آج کے دور میں برانڈڈ چیز ہے، اچھی گاڑیاں، اچھی سواریاں، اچھے مکان۔ والانعام، اور جانور جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جانور، کیٹل فارمنگ بہت بڑا کام ہے، والحرث، اور کھیتی، یہ 6 چیزیں یہ دنیا کو ساری کو انکم پاس کی ہوئی، ساری دنیا کو ساتھ لیا۔ لیکن جو مذمت کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ استعمال کی چیزیں ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ہیں۔ جیسے پیاس لگے گی تو پانی پیے گا، بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، گرمی سردی سے بچنے کے لیے شیلٹر کی ضرورت ہے،
کہیں آنے جانے کے لیے گاڑی کی یا سائیکل کی یا موٹر سائیکل کی یا سواری کی ضرورت ہے. یہ دنیا میں وقت گزارنے کی چیزیں ہیں، یہ دل میں جگہ بنانے کی چیز نہیں. ہمارے اندر یہ فرق آ جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے دل میں اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ مقصد زندگی ان کو بنا لیتے ہیں اور ان کے پیچھے ہی سارا کچھ گزارنا شروع کر دیتے ہیں. بس یہاں کر حضرت مولا روم نے فرمایا چیز دنیا کیا ہے؟ از خدا غافل بدن. دنیا یہ ہے کہ تو خدا سے غافل ہو جائے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد مٹ جائے. نہ زرو نہ قراؤ فرزند و زن، یہ سونا اور چاندی اور بیوی اور بچے نہیں ہے دنیا یہ ہے کہ تمہارا دل اللہ سے غافل ہو جائے. اگر کاروبار کرتے ہوئے، کروڑوں کماتے ہوئے، اربوں خرچ کرتے ہوئے اللہ کی یاد دل میں ہے تو یہ دنیا نہیں ہے. اور عین مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے دل میں کاروبار اور دنیا اور مال اور بیوی کی محبت اور بچوں کی محبت ہے تو وہ عین دنیا ہے، بھلے وہ جسمانی طور پہ بیت اللہ کے اندر. بس اس کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے اور قرآن نے اور اسلام نے مال اور زر کی اور اہل و عیال کی اور سونا اور چاندی کی اور زمین اور زرخیزی کی اور کاشتکاری کی اور جانوروں کی اور گاڑیوں کی مذمت نہیں کی. جو افورڈ کر سکتا ہے ضرور لے، جو افورڈ کر سکتا ہے ضرور لے، لیکن اس کو مقصد زندگی نہ بنائے. جب ہم مقصد زندگی بنا لیتے ہیں تو کام خراب ہو جائے. پرائرٹیز ریسیٹ کرے. پرائرٹی کیا ہے؟ اہمیت. تو اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے بعد شریعت مطہرہ کی، کہ ان کو اہمیت کے ساتھ. میٹنگ ہو رہی ہے اور آسان ہو گئی تو بس اب میٹنگ کو روکنا پڑے گا، افسر کو ناراض کرنا پڑے گا اور اللہ کے آگے سر جھکانا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ جب ایک کمپیریزن آ گیا، بیوی کہہ رہی ہے ادھر کو چلو، شریعت کہہ رہی ہے ادھر کو چلو، تو ہمیں بیوی کی نہیں ماننی، شریعت کی ماننی. بس یہ چھوٹا سا فرق ہے. برادری کہہ رہی ہے ادھر کو چلو اور خدا کہہ رہا ہے ادھر کو چلو، تو ہمیں برادری کی نہیں ماننی، ہمیں شریعت کی ماننی. اللہ اس میں کیا مشکل. لیکن جب عملی طور پہ آتا ہے تو ہر آدمی ڈول جاتا ہے. خال ہی ہے جو اس کے اوپر ثابت قدم ہے. تو پہلی بات تو سمجھیں کہ اللہ نے دنیا کو کنڈیم نہیں کیا، اس کو منع نہیں کیا. زینا للناس، اللہ نے زینت بخشی. اگر دل میں محبت نہیں ہوگی عورتوں کی تو نسل انسانی ختم ہو جائے گی. اگر مال کی محبت نہیں ہوگی دنیا کا کاروبار ہی نہیں چلے گا. اگر کھیتی کی محبت نہیں ہوگی روٹی کیسے کھائیں گے. اگر کاروبار کی محبت نہیں ہوگی تو ساری دنیا کا سسٹم فلاپ ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے ہر ایک کے دل میں جہاں اس کی رزق تھا اس کی محبت اس میں ڈال دی. صبح اٹھتا ہے، تیار ہوتا ہے، آفس جاتا ہے، کام کرتا ہے، پیسے کماتا ہے. آفس کا کام بھی چلتا ہے، اس کا کام بھی چلتا ہے، بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. اولاد ہے، اگر ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت نہ ہو ان کی پرورش نہیں ہو سکتی. ان کو گرمی، سردی، بخار، بیماری لک آفٹر کرتا ہے، اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے، بچوں کو بچاتا ہے. اگر ایسی محبت اللہ نے دل میں ڈالے بچے پرورش ہی نہیں پا پڑیں، اکثر بچے بچپن میں مر جائیں گے. تو یہ محبت مذموم نہیں ہے اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ذیل میں ہے. جھگڑا وہاں پڑتا ہے جب ہم ان محبتوں کو حاوی کر لیتے ہیں اور اتنا حاوی کر لیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیچھے رہ جاتی ہے، پھر بہت کام خراب ہو جاتا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ایک پونجی ہے،
ایک ضرورت ہے، بس اس کے مطابق آپ چلتے رہیں، مقصد نہ بنائیں۔ واللہ عندہ حسن المآب، یہ تو ایک اسٹیشن ہے، ایک پلیٹ فارم ہے، ایک گاڑی سے آئے اور اترے اور کچھ وقت وہاں گزارا اور دوسری گاڑی آئے گی اور جوتنی پہننے کی مہلت نہیں ملے گی اور دوسری گاڑی میں سوار ہو جائیں گے، بس جتنی دیر مقدر میں ہے اتنی دیر اس پلیٹ فارم پہ وقت گزارو، اور آگے جو پلیٹ فارم آئے گا، وہ جو ڈیسٹینیشن ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے اوپر غور کرنی چاہیے۔ اور پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو فرمایا، کل آؤ، اپنے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، او انبئکم، میں تمہیں ایک خبر نہ دوں، بخیرن، یہ جو 6 چیزیں گنی تھیں، عورتیں اور بیٹے اور مال اور گھوڑے اور سونا اور چاندی اور جانور اور زمین، اس سے میں تمہیں اچھی چیز نہ بتاؤں؟ تم تو ان پہ مر مٹے ہو نا۔ ہائے، میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ساری زندگی کی کثرت ہے، بچوں کے لیے مکان، ایک آدمی مکان کو ہی خدا بنا کے پوج رہا ہے، دن رات اس پریشانی میں ہے، میرے بچوں کے لیے چھت نہیں، مکان ہو جائے جی، بس مکان بنانا ہے جی۔ پھر کسی کی زندگی کا مقصد ہے بچیوں کی شادی کرنی ہے جی، وہ 24 گھنٹے اسی فکر میں غلطاں پیچا ہے۔ ایک ہے کہ وہ بچیوں کی تعلیم کے بارے میں غلطاں پیچا ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، بینک میں آفیسر تھے، بڑے اچھے معقول آدمی تھے، ان کی شادی ہوئی، ایک بچہ ہوا، بچہ ہونے سے دونوں میاں بیوی بیلنس لوز کر کے، بیوی نے جاب کر لی، اس کو بیکن ہاؤس میں پڑھائیں گے، ابھی سے پیسے اس کے لیے سیو کریں گے، باہر بھیجیں گے، ابھی بچہ ابھی 6 مہینے کا نہیں ہوا، میاں بیوی کی زندگی میں ایک عذاب آ گیا۔ میں انہیں سمجھاتا تھا کہ جو دنیا میں پیدا ہوا وہ اپنی قسمت لے کے پیدا ہوا، آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ ایک سرجن تھے بہت بڑے، وہ مجھے ملے، ایک لفافہ تھا، کہنے لگے یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ میں دیکھا تو اس میں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، میں کہیں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہے۔ اس نے کہا میرے والد صاحب پروفیسر تھے گورنمنٹ کالج ساہیوال میں، ساری عمر کوئی تفریح نہیں کی، کوئی کھائے نہیں، مری بھی نہیں دیکھا، ساری عمر پروفیسر، اس وقت غریب آدمی، پیسے بچا بچا کے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ میرے لیے خریدتے تھے۔ میری قسمت میں تھا، میں ڈاکٹر بن گیا، انگلینڈ چلا گیا، وہاں ڈگری کی، اور جب میں ایک سرجری کرتا ہوں نا تو ان سارے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ سے زیادہ مجھے فیس مل جاتی، جو ساری زندگی انہوں نے بچا کے رکھا تھا، وہ کہتے انہوں نے مجھے دیے تو میں نے تبرکن رکھ لیے، ان کو انکیش نہیں کرانا، بس ان کی محبت کی وجہ سے میں نے رکھے ہوئے سنبھال کے، مجھے ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہوا وہ اپنا مقدر ساتھ لے کے پیدا ہوا، ہمیں کیوں اتنی اس کی تشویش ہے کہ آج ہی سے ہم اپنی زندگی جیرن کی ہوئی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کیا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ایک خبر دیجئے، من خیر بخیر من ذالکم، اس سے یہ جو دنیا کے پیچھے تم بھاگے جا رہے ہو اس سے بہت بہتر چیز کی میں تمہیں ایک خبر دیتا ہوں۔ کیا ہے؟ للذین اتقوا، لیکن وہ شروط ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں۔ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایسی دل میں ہو کہ جو اس کو گناہوں سے روک دے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور تقویٰ جو ہے وہ دل کی صفت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاں ہونا، اشارہ کیا دل کی طرف، تقویٰ یہاں پہ ہوتا ہے۔ تقویٰ ایک دل کی صفت ہے جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ایسا خوف ہو جو اس کو اللہ کی نافرمانی سے روک دے۔ تو جو آخرت کی ساری چیزیں ہیں وہ متقی لوگوں کے لیے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کو مقدم رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں۔ عند ربہم، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے۔ اب یہ سمجھانے کے لیے اگر دنیا کی یہ نعمتیں جو گنی گئی نہ ہوتی یا ہمیں نہ ہوتے تو ہمیں آخرت کی چیزیں سمجھ نہیں آنے تھی کہ ایک باغ کا کیا تصور ہے تمہارے دماغ میں؟ ایک تصور بہرحال باغ کا آ جاتا ہے کہ اس میں درخت ہوگا، اس میں پانی ہوگا، اس میں سایہ ہوگا، اس میں پھل ہوں گے،
لیکن جنت بھی ایک باغ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بہت خوبصورت ہے، ہماری آنکھ اس کا تصور نہیں کر سکتی، ہمارا دماغ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، امپاسبل۔ کیوں کہ دنیا کی جو بھی چیز ہے وہ دنیا کی ہر چیز مٹی سے بنی ہے، اور آخرت کی جو بھی چیز ہے وہ اللہ کے نور سے براہ راست بنی ہے، تو اس کا اور اس کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا؟ دنیا کی ہر چیز مٹی ہے، اور ہر چیز ختم ہو کے مٹی میں مٹی بن جائے گی، جو چیز بھی آپ ڈال دیں دنیا کے زمین کے اندر تھوڑے سے بعد مٹی بن جاتی۔ لیکن جو آخرت کی چیز ہے وہ اللہ کے نور سے براہ راست بنی ہے، اس کو کبھی فنا نہیں، اس کو بقا ہے، اور اس کے حسن میں روز بروز اضافہ ہے۔ جنات وہاں ایک باغ ہے، وہ ایسے باغ ہیں کہ کوئی آپ تصور ہی نہیں کر سکتے، تجری من تحت الانہار، اور ان کے نیچے سے نہریں گزرتی ہوئی ہوں گی۔ اب آپ اپنا امیجنیشن کر لیجئے کہ یہاں خوبصورت سے خوبصورت سرزمین بھی اس کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں، خالدین فیہا، اور ہمیشہ 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 وہاں رہے گا، وہاں موت نہیں آئے گی۔ تو اگر یہ 60 65 70 سال کی زندگی کسی کی اوکھی سوکھی بھی گزر گئی تو پرواہ نہ کرے، اصل تو وہ ہے، یہ تو گزر رہی ہے۔ اے غافل، تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دے۔ ہر لحظہ ہم موت کی طرف سفر کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں پھر نہریں ہوگی، فیہا ازواج مطہرہ، اور بیویاں ہیں، جوڑے ہیں پاک اور نیک اور صاف۔ یہاں تو عورتیں دیکھ لیں کیا ہیں، خالی کوئی ہوگا 1 لاکھ آدمی پاکستان میں دیکھو، اس میں سے ایک ہوگا جو اپنی بیوی سے خوش ہو، سارا دن ہم تو جھگڑے ہی نپٹاتے ہیں، ناراض ہوئی بیٹھی ہیں، کوئی ادھر گئی ہوئی ہے، کوئی ادھر گئی ہوئی ہے۔ میری سپرنگ ویکیشن ہوئی تھی، ساری اسی میں گزر گئی، ایک ہمارے ساتھی ان کے بیوی کے ساتھ جھگڑا، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی فون کر، تو وہاں بیویاں ایسی نہیں ہوگی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ جنت کی حور ایک پور، یہ چھوٹی انگلی ہے نا، چھنگلیا، لیڈی فنگر، ایک پور آسمان سے نیچے کر دے، سارے لوگوں کی آنکھیں چودھا جائیں اور سورج ماند پر جائے، سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائیں، ایک حور، اور جب وہ چلے گی ایک قدم اٹھائے گی 60,000 اس میں ادا ہوگی، اس کے دل میں جنتی کی محبت بھڑکتی ہوئی نظر آئے گی اور مسکرائے گی، تو اس کے دانتوں کی چمک سے ساری جنت خیرہ ہو جائے گی، اور اس کی خوشبو سے دماغ معطر ہو جائے گا۔ ایسی بیویاں ہوں گی، اور جب اس کو دیکھے گا پہلی نظر مبہوت ہو جائے گا، 40 سال اس کو دیکھتا رہے گا، پھر فرشتہ آگے کہے گا برادر عزیز السلام علیکم، ادھر بھی ملتفت ہوں، اور بھی بہت چیزیں ہیں۔ جب اس کے ساتھ سوئے گا، ہم بستری کرے گا، 40 سال مسلسل کرتا رہے گا، وہ کہیں گے اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور بھی ہو رہے ہیں، ان کی طرف بھی التفات فرمائیں۔ یہ حدیث میں ہے، ایسی ازواج مطہرہ، پاک اور صاف، کوئی کینہ نہیں، کوئی ساس نہیں، کوئی نند نہیں، کوئی بکواس نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں۔ یار میں تو بھولے ہی رہ گیا، وہاں جا کے جنتی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا، وہ جو اس دنیا میں جو اس نے وقت گزارا اللہ کی نافرمانی میں یا اللہ کے ذکر کے بغیر۔ اور یہ تو چیزیں ہیں، باغ ہیں اور عورتیں ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں جن کا تصور نہیں کو کر سکتا۔ بس جنت کی مثال مختصر یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، نفل، تو اتحیات پڑھتے ہوئے
آپ نے ہاتھ ایسے بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑنے لگے. بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نماز میں کیا چیز ایسے پکڑنے لگے تھے؟ فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے انگور کا ایک خوشہ مجھے دکھایا. میرا دل چاہا کہ اس میں سے ایک انگور کا دانہ توڑ لوں. ایک قیامت تک میرے امت کی رزق کی کفایت کرے گا. ایک انگور کا دانہ جنت. یہ جنت کے یمانی، جنت کے یمانی ہے. اور ان سب سے اوپر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا. اور اللہ کی رضا سے جو قلب کے اندر سکون اور راحت اور جو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. جن لوگوں کو دنیا میں اللہ کا تعلق ذرہ برابر نصیب ہو جاتا ہے، ان کی کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاہی. یہ جس کو حاصل ہے اس سے پوچھو کہ اللہ کا تعلق کیسی چیز ہے، کیسی چیز ہے. ایک اللہ والے تھے، ان سے کہا، بادشاہ نے پوچھا کچھ چاہیے؟ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے جب سے پچھلے پہر رات کے 2 نفلوں کی بادشاہی مل گئی ہے، دنیا کی کسی چیز کی طلب ہی کوئی نہیں. آپ پوچھ رہے ہیں کسی کو، ہاتھ میں قرآن پاک دے کے پوچھیں. آج بھی جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اسے کو ساری دنیا کا سونا تمہیں دے دیں گے، نفل چھوڑ دو، وہ نہیں چھوڑ سکتا. وہاں اس وقت کی کیا لذت ہے اور کیا نشہ ہے اور کیا الفاظ بیان کریں جو اللہ کے ساتھ مناجات ہے اور اللہ سے جو بات چیت ہے اور اللہ سے جو محبت ہے، اس کی کیا ہے. جو جنت میں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ فرما دیں گے سلام قول من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلام پیش کیا جائے اور جنتیوں سے پوچھا جائے گا آپ ابھی خوش ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم ابھی خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہر چیز ہمیں مل گئی. دیکھو ابھی اور دیکھو، اور ایک دم پردے سب ہٹا دیے جائیں گے اور اللہ آمنے سامنے موجود ہوں. اس وقت جنتیوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ مبہوت ہو جائیں گے. ایسے نہیں کہ جیسے عقل ماری جاتی ہے، کہتے ہیں ایسے جیسے نیند میں آدمی ہوتا ہے، خواب کی کیفیت ہو جائے گی اور سارے مبہوت ہو کے اللہ کا دیدار عریاں کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے 14ویں کا چاند نظر آتا ساری دنیا دیکھ لیتی ہے، ایسے ایک اللہ کی ذات وحدہ لا شریک کو سارے جنتی دیکھیں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے لوگوں کے حالوں میں بہت اچھی طرح نگاہ رکھے کہ یہ کس حساب سے زندگی گزار ہے. اللہ زینہ، وہ جو جنت میں جائیں گے ان کی اب صرف بیان کی جائے گی. ایسے نہیں جنت مل جائے گی کہ بیٹھے ہو درس دیا اور جنت مل گئی، اور بیٹھے ہو ٹوپی پہنی اور 10 سنا. نہیں، کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ نفسانیت چھوڑنی پڑے گی، کچھ قربانی کرنی پڑے گی. وہ کیا ہے؟ الذین یقولون، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم نے مان لیا. مان لیا کیا مطلب ہے؟ سر تسلیم خام ہے. یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان. ہر وہ چیز جو اللہ کے مقابلے میں آئے گی چھوڑنی پڑے گی. آمنا کا مطلب یہ ہے کاروبار اللہ کے حکم کے خلاف ہے، چھوڑنا ہے. سود خلاف ہے، چھوڑنا ہے. بیوی خلاف ہے، چھوڑنی ہے. دوست خلاف ہے، چھوڑنا ہے. سوسائٹی خلاف ہے، چھوڑنی ہے. حلال کرنا. ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف ہے اس کو چھوڑنا. یہ ہے اس کا مطلب آمنا. اور پھر آمنا کر کے اگر نہیں جانا کہ ہاں جی میں تو چودھری اللہ دیتا ہوں جی، مولانا عبدالغفور زاروی ہوں. نہیں، پھر عجز فاغفر لنا، تو نے توفیق دے دی ہے، مہربانی کر دی ہے، اب مجھے معاف بھی کر. جو اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھے
ویسے ویسے دل کے اندر عاجزی اور انکساری آئے. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے دن میں یا رات میں اس کو معاف کر دے اور عذاب آخرت سے ہمیں بچا لے. تو آمنا اصل چیز ہے. آمنا اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم ہے. جو مزاج ہے یار میں, جو چیز شریعت نے حلال بھی واضح کر دیا, حرام بھی واضح کر دیا, کوئی چیز ایمبیگوٹی اور شک اور مغالطے والی چیز نہیں, بالکل وضاحت ہے. تو جو چیز واضح ہے اس کو اختیار کر لیا, اور علماء سے پوچھ پوچھ کے, بزرگوں سے پوچھ کے, اپنے سے بڑوں سے پوچھ کے اس کے مطابق زندگی. اب ان کی چند ایک صفات ہیں, وہ اللہ والے, وہ اللہ کے محبوب بندے, اور صابرین, وہ صبر کرنے والے. صبر کا مطلب ہے ثابت قدم. بارہا میں نے بتایا کہ صبر کے معنوں میں 3 معنی ہیں. ایک یہ ہے کہ ثابت قدم رہے, جو کام کر رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر کبھی کسی وقت نہ چھوڑے. نماز پڑھ رہا ہے کبھی. ایک آدمی تھے بزرگ مولانا غازی احمد صاحب, ان کی کتاب میں نے کسی کو دی تھی پڑھنے کے لیے, من الظلمات الی النور. ہندو سے مسلمان ہوئے تو بڑی سختی ان کے اوپر ہوئی, ہندو والدین تھے, قتل کے درپے ہو گئے. میں ان سے ملا, انہوں نے ایک تاریخ بتائی سے 12 اکتوبر 1950. انہوں نے کہا 12 اکتوبر 1950 کو میں نے ظہر کے وقت کلمہ پڑھا, اور آج 4 اپریل 2012 ہے, ایک نماز میرے ذمے نہیں ہے. یہ ہے صبر, اس کو کہتے ہیں استقامت. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جو 40 دن اس طرح نماز پڑھے کہ امام جب نیت باندھتا ہے پہلی دفعہ اس کو کہتے ہیں تکبیر اولا, تو 5 نمازوں میں 40 دن اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. براتم من النفاق, یہ نفاق سے بری ہو گیا, اور براتم من النار, یہ جہنم کی آگ سے بری ہو. تو انہوں نے اعلانیہ طور پہ ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا, اب ان کا انتقال ہو گیا, مولانا غازی ہے, کہ جس دن سے میں مسلمان ہوں اس دن سے لے کے آج تک میرے ذمہ کوئی نماز نہیں, تو کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا. تو یہ ہے صبر. الصابرین, کہ ثابت قدم, کم وقت میں کچھ ہو جائے اللہ کے حکموں کو نہیں چھوڑنا. ساری برادری ناراض ہو جائے, بیوی ناراض ہو جائے, ماں باپ چھوڑ دیں, لیکن اللہ کو نہیں چھوڑ. یہ نہیں میں کر سکتا. ہمارے بچے تو ایسے کمزور ہیں, شادی ہونے لگتی داڑھی بنا دیتے ہیں. بے رکھی کس لیے تھی؟ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے رکھی, اور پھر کٹائی کس طرح ہماری سمجھ سے باہر ہے, کٹوا دیتے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں, جس دن ان کی شادی تھی صبح سویرے میرے پاس آ گئے. میں نے کہا کیا بات ہے؟ میں گھبرا گیا تو رونے لگ گئے. انہوں نے کہا میں چلا کہیں باہر تو میری والدہ میرے ساتھ بیٹھ گئی گاڑی میں, اور مجھے گھما کے نائی کی دکان پہ لے آئیں, کہنے لگی داڑھی کٹا دے. میں تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی, داڑھی کٹا دے. ایسی ماں. تو یہ ان کو نائی کی دکان پر بٹھا کے بھاگ گئے. اب میں کیا کروں؟ میں کہا تم کو میں نکاح نہیں کراتا, پوسٹ پون کر دو شادی. میں اللہ کے نبی کو ناراض کر کے شادی, ایسی شادی پہ لعنت. بس پھر ان کو ٹیکا مل گیا نا, انہوں نے جا کے کہا جی میں تو اعلان کر دیا میں نے نہیں شادی کرا. جس شادی میں داڑھی کٹا دی اس سے تو گردن کٹا دینی بہتر ہے. آپ کہتے ہیں پوسٹ پون. پھر انہوں نے کہا نہیں میں تو ایسے مذاق کر رہے تھے, تم تو سیریس ہی ہو گئے. ابھی بھی ان کے اللہ کے فضل سے داڑھی ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. ایک نوجوان تھا ناشتہ لینے کے لیے, تو کہتا تھا ناشتہ میں تب دوں گا, ایک بات سنیں. میں اس کو کچھ بات سناتا. اس طرح اس سے دوستی ہو گئی, اور دوستی ہوتے ہوتے اس نے کہا جی میں نے داڑھی رکھ لی ہے, اور بڑا اس کے اندر ایک تغیر اور تبدل اور نماز اور دینداری کی طرف. ایک دن وہ گیا, میں گیا تو اس کی حالت کچھ بڑی خراب سی, کلین شیپ. میں نے پہچانا نہیں, میں کیا وہ جو تھے ہمارے دوست کے لیے میں ہی ہوں.
کیا ہوا؟ کہنے لگے جی میری بچی نے اسکول میں ٹاپ پوزیشن لی ہے. میں نے کہا جو تم مانگو گی وہ میں تمہیں دوں گا. کہنے لگی وعدہ وعدہ. کہنے لگی داڑھی کٹا دیں. میں کہ یہ بچی نہیں بولی، یہ ماں بولی ہے. بچی کو کیا عقل ہے؟ میں کہ بے دین ہے تمہاری عورت اور تمہیں تباہ کر دے گی. کہنے لگا کیا کروں؟ میں کہ طلاق دے دو. کہنے لگا یہ تو نہیں دیتے جاتے. میں کہ بس تم پر تباہ ہو. طلاق دی نہیں کرتا کبھی بھی کوئی. حوصلہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ عورت میرے دین میں رکھنا ڈالے گی اس کو کیک آؤٹ کر دیا جائے گا. جس آدمی میں اتنی ضرورت ہو نا اس کی عورت دین میں رکھنا نہیں ڈالتی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدمی میں اتنی ضرورت ہونی چاہیے. اگر کسی عورت میں اتنی ضرورت ہو جائے کہ میرے دین میں رکاوٹ ڈالے گی تو 100 عورتیں قربان کی جا سکتی ہیں، دین نہیں چھوڑا جا سکتا. لیکن اس میں اتنی ضرورت نہیں تھی اور وہ کام خراب ہوا اور ذلیل اور رسوا ہوا. دکان بک گئی. کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ جلنے تو بلب کیا کہتا ہے. اب سب کی توجہ خراب کر دیتے ہیں. اب میری تو جس نے اللہ کے حکم کو توڑا اور اللہ کو چھوڑا دنیا کی خاطر وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آج وہ دکان وہیں ہے. جس اولاد کے پیچھے اس نے اللہ کے نبی کی سنت کی تحقیر کی اس اولاد نے وہ ذلیل کیا. بہت بڑی بیکری تھی بک گئی. اب کہیں گورنمنٹ پہ سنا سیلز مین لگا. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو الصابرین صبر کرنے والے. صبر کرنے کا مطلب ہے ثابت قدم. حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے. 7 خچروں پہ ان کی خوشبو آتی تھی. اتنے امیر آدمی تھے. 7 خچروں پہ ان کی خوشبو آتی تھی. کتنی خوشبو ہوگی ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا خوشبو لگاتے کیسے ہیں. ہم تو 900 روپے کا ایک وہ خریدتے ہیں اور شو اور 6 مہینے اس کو گزارتے ہیں. عرب ایسے خوشبو نہیں لگاتا. آپ کو پتہ ہے عرب کیسے خوشبو لگاتے ہیں؟ ایک دکان پہ گیا ہمارا ایک ساتھی. اس نے کہا کہ ہم خوشبو لگاتے ہیں خوشبو فوراً اڑ جاتی ہے. عرب خوشبو لگاتے ہیں. کتنی نمازوں میں چلے جاؤ ان پہ خوشبو آ رہی تھی. اس نے کہا آپ ادھر ہی کھڑے رہے ابھی آئے گا عرب دیکھنا کیسے خوشبو لگاتا ہے. تو کہتے وہ آیا عرب. اس نے وہ خریدا سپرے اور اس نے اس کو دبایا اور شو جب تک وہ ختم نہیں ہوگا اس کو دبائی رکھا اور جب وہ ختم ہو گیا اس نے اس کو ڈسٹ بن میں ڈالا. پیسے دے کے وہ گیا. ان کا ہن شام تک آئے گی خوشبو. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو تھوڑی سی بغل لگا کے سمجھتے. بڑا تیر مارا. غریب قوم ہے. تو عرب خوشبو ملتے ہیں جیسے ہم صابن ملتے ہیں. اور یہ جو کلون وغیرہ یہ تو بہت گھٹیا ترین. اس میں ایک ڈراپ ہوتا ہے سینٹ کا اور اصل خوشبو ہے وہ تو 50,000 روپے کا تولہ ملتی ہے. ہاں اور وہ ملتی ہے عرب میں دکانیں ہیں ان کی اور اس کو تھوڑی سی لگا کے وہ پھر ملتے ہیں تو بڑی خوشبو. تو وہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے اور بہت خوشبو لگاتے تھے. بہت خوبصورت تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت فرمانے سے پہلے ان کو ہجرت کے لیے ادھر بھیجا مدینہ طیبہ اور انہوں نے جا کے تبلیغ کی. بہت لوگوں کو مسلمان کی. مسجد قباء میں وہ نماز پڑھاتے تھے اور صحابہ کے اندر بڑے عالی شان طریقے سے انہوں نے دعوت دی اور اوس اور خزرج کے بہت سرداروں کو اسلام قبول کروا چکے تھے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب آپ تشریف لے گئے تو ایک دن مدینہ طیبہ میں مسجد نبی بیٹھے تھے تو عمیر گزرے ٹاٹ کے کپڑے چادر اوپر لی ہوئی اور کانٹا اس کو لگایا ہوا اس کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. آپ نے ان کا وہ پرانا وقت بھی دیکھا تھا مکہ میں کہ کتنی شان و شوکت سے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ان کا عمیر مجھے تمہارے یاد آ گیا. انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں اس حالت میں زیادہ خوش ہوں. یہ ہے صبر استقامت. اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا. سب کچھ قربان کر دینا. عبداللہ بن رواحہ جنگ موتا کے اندر
جب ان کے ہاتھ میں علم دیا گیا، مسلمانوں کا جھنڈا دیا گیا، تو 3 دن سے مسلسل جنگ ہو رہی تھی، ایک دانہ نہیں گیا تھا، کسی نے تھوڑا سا ایک گوشت کا ٹکڑا دیا کہ عبداللہ تھوڑا سا تو کچھ کھا لو، جنگ ہو رہی ہے. تو ایک نوالہ بھی منہ میں لیا تھا، کہنے لگے ادھر جنت کی حوریں آوازیں دے رہی ہیں اور عبداللہ تو ابھی بھی دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اگر تجھے دنیا کی محبت چاہتا ہے تو جتنی زمین ہے، وہ جتنے باغات ہیں، سب اللہ کے راستے میں خیرات، جتنی بیویاں ہیں سب کو اللہ کی رضا کی خاطر طلاق، جتنا جو کچھ ہے سب اللہ کے راستے میں صدقہ. اب میں یکسو ہو کے اللہ کے لیے لڑوں. اور اتنا مقابلہ کیا، اتنا مقاتلہ کیا کہ شہید ہو. یہ تھی صحابہ کا طرز عمل کہ استقامت، ایسی شدت کے ساتھ استقامت کہ کوئی دنیا کی چیز ان کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہیں سکتے تھے. اور پھر جو گناہ کو چھوڑ دیا اس کی طرف کبھی خیال بھی نہیں جا. توبہ کے اندر بھی اس گناہ کا خیال نہ، اجمالی طور پہ توبہ کر. اور پھر کبھی کوئی ناگہانی آ جائے، آزمائش آ جائے، خلاف طبیعت کوئی بات ہو جائے، امتحان میں ناکام ہو جائے، کوئی فائنینشیل ہارڈ ایشو آ جائے، تو پھر بازو سر پر رکھ کے روئے نہیں، اللہ کی طرف سے اس کو سمجھے. والقدر خیرہی و شرہی من اللہ تعالی، جو کچھ بھی اچھائی یا برائی آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے اس کو صبر اور استقامت کے ساتھ برداشت کر. والصادقین، ایک تو صبر کرنے والے اور دوسرے سچے ہیں. والصادقین، گردن پہ تلوار رکھ دی جائے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، اور کبھی مسلمان جھوٹی قسم نہیں کرتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انگریز نے مسلمانوں کے علاقے کا سروے کیا 1775 میں. اس نے کہا کہ مسلمان ایسی قوم ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتی. ہزارہ ڈویژن کے اندر کوئی قتل ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، مسلمان کو کہہ دیتا ہے میں مسلمان ہوں جی، اس کے خلاف پرچہ نہیں درج کر. اپنی اقدار پہ اتنے زیادہ مضبوط اور مستحکم. آج کا مسلمان جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھتا. جھوٹ جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایمان قبول کیا، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بہت ساری بری عادتیں ہیں، مجھے ایک بات بتا دیں جس پہ میں عمل کروں، میں ساری عادتیں نہیں چھوڑ سکتا. آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا. جب وہ چوری کرنے لگتا تو کہتا کہ اللہ کے نبی پوچھیں گے تو چوری تو میں تو کہوں گا کی ہے، تو پھر شرم چوری بھی چھوڑ دیتا، بے ایمانی بھی چھوڑ دی، قتل و غارت بھی چھوڑ دی، زنا بھی چھوڑ دیا، شراب خوری بھی چھوڑ. اس جھوٹ کو چھوڑنے سے ساری بیماریاں چھوڑ. آج زمانہ یہ ایسا آ گیا ہے کہ ہم جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھتے. تمام بیماریوں کی جڑ اور تمام خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے. والقانتین، اللہ کا حکم جو ہے وہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ پورا کرنا. جہاں پتہ چل جائے صحیح کہ یہ مسواک ہے، یہ سنت ہے، یہ ہمسائے کی خبر گیری ہے، یہ جنازے کا پڑھنا ہے، یہ ماں باپ کی ٹانگیں دبانا ہے، یہ کسی مسلمان بھائی کی اللہ کی رضا کی خاطر مدد کرنی ہے، کوئی بات پتہ چل جائے صحیح کہ یہ ثواب ہے، اس کے لیے بھاگ کے جاتا ہے اور اس کی مدد. اللہ کے حکم کو بجا لانے میں شوق کے ساتھ رغبت سے. والمنفقین، اور خوب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا. بھلے وہ اپنے ماں باپ پہ کر رہا ہے، اپنی بیوی بچوں پہ کر رہا ہے، اپنے اوپر کر رہا ہے، اپنے دوستوں پہ کر رہا ہے، مہمان کی نوازی کر رہا ہے، غریب کسی کو کھلا رہا ہے، اس کی منشا اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہے تو وہ بہت زیادہ یوزفل ہے. والمستغفرین بالاسحار، اور پھر سب کچھ کر کے، ساری کوشش کر کے رات کے وقت، تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کے آگے گریہ وزاری کرنے والے اور اللہ سے اپنے گناہوں کو. تو یہ ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ. پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت مذموم نہیں ہے. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ہمارا نوجوان سمجھ میں مولوی بن گیا میں غریب ہو جاؤں گا، مجھے بھیک مانگنی پڑے گی، میں فقیر ہو جاؤں گا، میرے پاس گاڑی نہیں رہے گی، یہ نہیں ہے.
دنیا کی محبت مذموم نہیں ہے، مذموم وہ محبت ہے جو غالب ہو جائے اس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. بس اس کو اس چھوٹی سی بات ہے، اس کو سمجھ اور اس پہ عمل کرنا ہے کہ جہاں اللہ کا حکم سامنے آ جائے فوری طور پہ ہتھیار کو پھینک دینا، اور پھر طلب کرنی ہے جنت کی، اور آرزو رکھنی ہے جنت کی، اور ڈرنا ہے جہنم سے، اور پناہ مانگنی ہے جہنم سے، اور اللہ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے، اور استقامت اختیار کرنی ہے، اور اللہ کے راستے میں ذوق اور شوق کے ساتھ خرچ کرنا ہے. اور ہر آدمی یہ ارادہ کرے اور کوشش کرے کہ رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے گریہ ازاری. تہجد کی ہر شخص کوشش کرے. تہجد کے 3 درجات ہیں. پہلا درجہ تو یہ ہے کہ عشاء کے ساتھ ہی تہجد کی نیت سے 2 4 6 نفل پڑھے. دوسرا یہ ہے کہ سونے سے پہلے ضرور 2 4 نفل پڑھے. اور اصل تہجد یہ ہے کہ سو جائے اور فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائے، اور خاموشی کے ساتھ پہلو میں بیوی لیٹی اس کو پتہ نہ چلے، گھر میں سارے لوگ موجود ہوں کسی کو پتہ نہ چلے کہ بتیاں جلا رہے ہیں، دروازے کھڑکھڑا رہے ہیں کہ جی میں تہجد کے لیے اٹھا ہوں، اور کھنگورے مار رہے ہیں. تہجد کی نماز چوری کی نماز ہے، کسی کو پتہ نہ چلے، صرف آپ کو پتہ ہو اور اللہ کو پتہ ہو. اور اگر ضروری سمجھیں تو اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو اطلاع کریں، اگر ضروری سمجھیں. اگر اس کو بھی نہ بتائیں تو کوئی عرض نہیں. اور خاموشی کے ساتھ، اور اس وقت اللہ سے جو مانگے گا ضرور دعا قبول ہوگا. اور اللہ سے اپنے لیے ہدایت مانگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگے، ملک و قوم کے لیے مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ اس کی بارگاہ بہت بلند ہے، بہت اونچی ہے، بہت عالی شان ہے. تو ہماری تو وہاں کوئی سنوائی ہی نہیں ہوتی. اس لیے میں چھوٹا سا تھا تو میں نے ایک حدیث پڑھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ نے، کہ اگر کسی کو شب قدر مل جائے تو وہ کیا دعا پڑھے؟ تو میں حیران ہو گیا. یہ میں 5ویں چھٹی میں تھا اس وقت کی بات. حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے. تو میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ بھلا کیا دعا ہوئی؟ مانگنا چاہیے اے اللہ کی بہت بڑی گاڑی دے دے، بہت بڑی فلانی چیز دے دے، جو بچپن میں خواہشات ہوتی ہیں. یہ معافی کی اتنی امپورٹنٹ. یہ مجھے پتا تھا کہ شب قدر میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جائے. لیکن جو زندگی گزری تو سمجھ آئی کہ اس کی بارگاہ اتنی اونچی ہے کہ وہاں رسائی جس کو ہو جائے تو وہ جز معافی کے اور کوئی مانگ ہی نہیں سکتا. وہاں تو آدمی گونگ ہو جاتا ہے، اتنی شان اس کی ہے کہ وہ معاف کر دے تو ساری چیزیں پھر اس میں آ جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی پرائرٹیز ریسیٹ کر لیں. پرائرٹیز ریسیٹ کرنے کی بات کہ اہمیت کس چیز کو کہاں ہے. آج ہماری پرائرٹیز جو ہے مکس اپ ہو گئی، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے دنیا کو اور مال کو اور اپنے بچوں کے فیوچر کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے، حالانکہ دنیا مقدر سے وابستہ ہے، مال مقدر سے وابستہ ہے، بچوں کا فیوچر مقدر سے وابستہ ہے. کچھ چیزیں مقدر سے وابستہ نہیں ہیں. عقیدہ جو ہے وہ ہمیں اختیار کرنا ہے. جنت اور دوزخ عمل اور کوشش سے وابستہ ہے. تو یہ چیزیں ہمیں کرنی ہیں. وہ چیزوں کا اللہ نے خود ذمہ لیا ہوا ہے. جتنی کوشش کرے گا جو اس کی قسمت میں ہوگا اس کو مل جائے گا. کوشش ضرور کرے، کوشش کرنا سنت ہے، لیکن پرائرٹیز کو ری ارینج کرے اور ریسیٹ کرے. ان پرائرٹیز کو ریسیٹ کرنا اگر اتنا آسان ہوتا، جتنی آسانی سے میں نے عرض کر دی اور آپ نے سن لیا اور آپ کو سمجھ آ گیا، تو ساری دنیا کے اندر اولیاء اللہ ہی گھومتے ہوتے. اتنا آسان نہیں ہے. اس کا تعلق دل کے یقین کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ کی معرفت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ کی محبت کے ساتھ ہے. جب مال کی محبت کھینچتی ہے تو اس وقت اللہ کی محبت بھی کھینچے گی تو مال کی محبت چھوڑ دے گا نا. جب نستا ہے، آپ دیکھتے ہیں نا شادیوں پہ بھوک لگی تو گانا سامنے آتا ہے، کس طرح لوگ کھاتے ہیں. بس یہ ہے نفسانیت.
اس وقت جس کے دل میں ایک کرینہ اور ایک عادت اور ایک خصلت جم گئی ہوگی تو وہ بیٹھا رہے گا اچھا بھی کھانا تو کھا ہی لیں گے، گھر کے آ کے کھا لیں گے، یہاں نہ ملا۔ لیکن لوگ کس طرح کھاتے ہیں، اور اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ، یہ نفسانیت ہے، نفس کی تعدیب نہیں کی گئی، نفس کی ٹریننگ نہیں کی گئی، اس لیے وہ اس طرح ہو گیا کہ جب کھانا سامنے آتا ہے تو اس کا ہاتھ ہی نہیں رکتا۔ شوگر کے مریض دیکھتا ہے ہم کہ چائے میں کینڈل ڈالیں، مٹھائی سامنے آئے گی تو ادھر دیکھ کے رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ نفس کی تعدیب، نفس کی ٹریننگ کرنی پڑتی۔ اسی طرح پرائرٹیز سیٹ کرنے کے لیے قلب کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو پھر تہجد کے وقت اٹھا جائے گا، ورنہ نیند چھوڑنی بڑی مشکل۔ جو ایمان بستر چھڑا کے فجر کی نماز کے لیے کھڑا نہیں کرتا، وہ ایمان قبر میں کیسے منکر کے نکیر کے سوالات کے جوابات دلوا دے گا؟ ایمان کی تو حالت بڑی خراب ہے۔ وہ ایمان غصے کی حالت میں زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتا، وہ ایمان کیسے مرتے ہوئے کلمہ پڑھوا دے گا؟ وہ ایمان حرام سے ہاتھ کو روک نہیں دیتا، وہ ایمان کس طرح اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دلوائے گا؟ یہ غور طلب باتیں، اس کے لیے بھی ایک کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی یاد کو دل میں بسائے۔ اللہ کی یاد شروع ہوگی ذکر سے، ذکر کرے اللہ کا بہت کثیر، اللہ کا ذکر کرے، پہلے اس کے نام سے انسیت ہوگی، پھر اس کے ذات سے انسیت ہوگی، پھر اس ذات سے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا، پھر اللہ کے تعلق سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، اور معرفت کا مطلب ہے اللہ کی پہچان، کہ اللہ کی شان کتنی اونچی ہے، کتنی بڑی اولو العزم اس کی طاقتیں ہیں، اور کس طرح اس کا نظام جاری و ساری ہے، اور کس طرح جب کسی نے اس سے ٹکر لی اور کس طرح وہ رسوا ہوا اور کس طرح وہ تباہ ہوا، یہ ساری چیزیں اس کو یقین آ جائے گا اور دل کی ایک صفت بن جائے گا، اور پھر اس کا نفس جھک جائے گا اللہ کے حکموں کے آگے، اور پھر زندگی تقوی والی ہوگی جن کے لیے اللہ نے وعدہ کیا۔ تو یہ تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کرنا ہے۔ اس وقت ہم وہی ذکر کریں گے ٹریننگ کے لیے، سیکھنے کے لیے کہ کس طرح ذکر کرنا ہے۔ پھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کی یاد کو دل میں بسانا ہے، پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ انا معانی اذا ذکرتنی، انا ما اذا ذکرتنی، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا جائے گا بار بار تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ ساتھ ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کس چیز کی فکر ہے اور اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ بس دنیا کی زندگی بھی بڑی خوشگوار ہو جائے گی۔ اگر مقدر میں دولت ہے دولت میں ملے گی، اگر مقدر میں غربت ہے تو غربت ہی ملے گی، لیکن اس غربت میں دل ٹھنڈا ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ آج تو جس کے پاس جتنی زیادہ دولت ہے اتنا زیادہ پریشان ہے، جتنا زیادہ امیر آدمی ہے اتنا زیادہ خوار ہے، جتنی زیادہ گاڑیاں ہیں اتنی زیادہ ٹینشن ہے، جتنی زیادہ بڑے عہدے ہیں اتنی زیادہ بیماریاں ہیں۔ سب سے زیادہ ہیلدی ہمارے ملک کے اندر مزدور ہے، جو کیا فیکٹریوں کے اندر مزدوری کرتا ہے۔ میں نے ایک فیکٹری کے اندر ان کی میڈیکل دیکھتا تھا مزدوروں کو، تو میں دیکھتا تھا ان کی صحتیں بڑی اچھی ہیں۔ آلموسٹ سارے مریض جو تھے نا مزدور آتے تھے میرے پاس، ان کا وہ بلڈ پریشر چیک کرتا تھا اپنے تجربے کے لیے، سب لیبرر اس کا بلڈ پریشر نارمل ہے، اور جتنے وہاں ایگزیکٹیوز تھے جن کو گاڑیاں دی تھیں ان کو سب کا بلڈ پریشر آئی تھے، سمیت مینیجر کے سمیت مالک کے۔ تو دولت بھی اچھی چیز نہیں ہے جتنا آدمی زبان نکال کے اس پہ، اگر مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے پھر بھی الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کے قریب رہے، اس کا ان چیزوں کا کوئی تعلق دل کی سکھ اور چین اور ٹھنڈک کے ساتھ نہیں ہے۔ دل کا سکھ اور چین اور ٹھنڈک اور سکون جو ہے وہ اللہ کے ساتھ دوستی میں ہے، اللہ کے ساتھ دوستی میں ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ دوستی لگا لے گا وہ بڑے امن و عافیت میں آ جائے گا، اس دنیا کی جگ جگ میں سے نکل کے وہ دنیا کے اندر رہتا ہوا ہی جنت کے مزے لوٹے گا۔
بس اس راستے پہ چلنے کے لیے پہلا قدم جو ہے وہ ذکر ہے. تو ابھی ہم کریں گے ذکر، اور اس کے بعد جو دوسرا کام یہ ہے کہ جو اہل ذکر ہیں، اللہ والے ہیں، جنہوں نے ذکر کی مشق کی ہے اور ذکر ان کے دل میں سرایت کر چکا ہے اور ہمہ وقت وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، تو ان کے ساتھ دوستی رکھے، ان سے پیار محبت کا معاملہ کرے، ان سے میل جول رکھے. اہل اللہ کی صحبت میں آنے کی ایک تاثیر ہے، ایک چیز دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے، ایک چیز دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت دل سے دل میں منتقل ہوتی ہے. دو کام ہمیں کرنے ہیں، ایک ذکر کرنا ہے، خوب اوڑھنا بچھونا بنا لینا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگ جائیں، اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کا ذکر کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ اہل اللہ کے ساتھ دوستی رکھے. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. انسان اپنے دوست کے جیسے دوستوں کے اندر بیٹھے جٹے گا ویسا ہو جائے گا. تو دوستی مالدار لوگوں سے نہ رکھے، دوستی دیندار لوگوں سے رکھے. لین دین کرے، کاروبار کوئی حرج نہیں. کوئی مال آپ سے خریدنے آیا خرید لیا، بیچنے آیا بیچ دیا، اس کو بزنس لانچ کرا دیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو دل کا تعلق ہے، دل کی محبت ہے، وہ دیندار لوگوں سے رکھے. اور دیندار وہ کون لوگ ہیں؟ وہ نہیں جو مسجد کے خطیب ہیں، جو چندہ کے اپیل ہر بیان کے بعد کرتے ہیں، وہ دیندار نہیں ہے. وہ ہم دنیا داروں سے بدتر ہیں، جنہوں نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہوا ہے. وہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، وہ بھیڑیے ہیں. دیندار وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت راسخ ہو چکی ہے، اور اللہ کی محبت کو لے کے چل رہا ہے، اخلاص کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی سے کوئی سوال نہیں کرتا. وہ سکھاتا ہے لوگوں کو اللہ سے لینے کے لیے کہ لے کے خود لوگوں سے چندے کی اپیل کر دے. ممبر میں بیٹھ کے چندے کی اپیل کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی شرم کی بات. ممبر میں بیٹھ کے تو لوگوں کو بتانا ہے کہ جو غریب ہے، بھائی میں تم کو ایسا کچھ بتاؤں گا کہ تم اللہ سے براہ راست روٹی مانگے، تو خود ہی چندے کی اپیل کر دی تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ سب سے کٹ کے اللہ سے جوڑ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی. حضرت فاطمہ تو زہرا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کی نسل میں سے 12 امام پیدا ہوئے، امت کی سردار ہیں وہ سارے کے سارے 12 امام. ہم یہ سمجھتے ہیں شیعوں کے 12 امام ہیں، نہیں، اہل سنت بھی ان کو امام ہی مانتے ہیں. سادات کرام، آپ کے بطن سے جو اولاد ہوئی وہ قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کہلائے گی. نواسج سبط رسول، خود سارے گھر کا کام کرتی تھیں، اور اتنا کام کرتی تھیں کہ چکی پیس کے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور مشکیزہ پانی کا لے کے آتی تھیں تو گردن کے اوپر نشان آ گیا تھا. کتنا نازک جسم اور کتنا حسین چہرہ، اللہ کے محبوب کی لخت جگر. تو کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئیں. حضرت علی نے کہا آپ بھی جا کے کہے کہ ہمیں بھی دے دیں. بانٹ رہے تھے آپ گئیں، جرت نہیں ہوئی، شرم کی وجہ سے واپس آ گئی. پھر اگلے دن گئیں، پھر نہیں جرت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ سمجھ گئے اور آپ تشریف لائے. کہا علی فاطمہ 2 دن آئی ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب یہ مسئلہ ہے، سارا کام خود کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں اور سارا کام خود. آپ نے فرمایا ہم بھی باپ ہیں نا، بچے کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے تو ہماری زندگی کا مشن ہوتا ہے اس کو پورا کرنا. آپ نے فرمایا فاطمہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو سب چیزوں سے بڑی ہے، ان ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد اور بستر میں سونے سے پہلے 33 دفعہ سبحان اللہ
اور 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ سارے تیرے مسائل کا کفارہ ہو جائے، سارے تیرے مسائل کی کفایت ہو جائے۔ یہ ہے راستہ دکھایا اللہ کے نبی نے، یہ ہے نمونہ۔ ضروریات جو ہیں وہ اس طرح اپنی پوری کرنی ہے۔ جسم کی اگر چاہتے تو جنت سے حور نہ آ جاتی حضرت فاطمہ کی خدمت کے لیے، اور ساری دنیا کی نوکرانیاں وہاں لائن لگا کے کھڑی نہ ہو جاتی کہ ہماری اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، لیکن آپ نے ان کو راستہ، دنیا کا راستہ نہیں دکھایا، آخرت کا راستہ دکھایا۔ بس یہی راستہ ہمیں آپ دیکھنا ہے اور یہی دکھانا ہے کہ تمام ضروریات کے لیے، تمام مشکلات کے لیے، تمام چیزوں کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور وہ ذکر کے ذریعے سے۔ ابھی ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ مجھے دعا کرنی سکھا دیں، کہ دعا کرنی کون سی مشکل ہے؟ دعا اس طرح کرنی ہے کہ ہر ایک امید جہاں جہاں لگی ہے اس کو وہاں سے کاٹیں، پہلے ہر راستہ بند کر کے اللہ کی طرف رجوع، خالص انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفم، حنیف کہتے ہیں اس کو کہ ہر ایک سے وہ کٹ جائے، نا امید ہو جائے کہ میری ضرورت نہ یہ پوری کر سکتا ہے نا یہ، وما انا من المشرکین، میں کسی شرک نہیں کرتا، صرف اللہ سے مانگوں، بس اس طرح مانگے گا تو اللہ کے خزانے نہیں ہیں تو کس لیے ہیں؟ اگر ہمیں نہیں دینا تو کس کو دینا ہے؟ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا، کوشش تو کریں۔ تو مسلمانوں نے کر کے دکھایا ہے۔ یہ پرانی باتیں تو آپ کو بہت میں سناتا ہوں۔ ایک دریا آ گیا بیچ میں، تو کہ جی دریا ہے، دونوں کا کیا ہوا؟ چلو، وہ فوج ایران کی بھاگ کے چلی گئی، دریا پار کر گئی، کشتیوں نے توڑ دی، جو امیر تھے انہوں نے کہا بسم اللہ کر کے گھوڑے دریا میں ڈال دو، سارے گھوڑا ویسے سوئم بھی کرتا ہے، اوپر ہی بیٹھے رہے گھوڑے تیر کے سارے۔ وہ جو تھا ایرانی، اس نے کہا یہ تو جن ہے، یہ دیو ہے، انسان اتنا تیز دریا عبور نہیں کر سکتا، ساری فوج اتر گئی، بھاگ گیا۔ یہ تو صحابہ کا کام تھا، یہ تو صحابہ کے کام تھے، جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید افسانے ہیں، افسانے نہیں، حقیقتیں ہیں۔ آج کی بات آپ کو بتا دوں، ایک ذاتی ہے، اللہ نے ان کو نواز دیا تہجد کی نماز کے لیے، جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اسے کیا کرتے ہیں؟ اس کا پرائز بانڈ نہیں نکالتے، اس کو تہجد کی توفیق دیتے ہیں، اس کو نماز میں رونا آتا ہے، اس کو خشوع و خضوع ہوتا ہے، اس کو ماں باپ کے چہرے دیکھ کے خوشی، یہ اللہ کے نوازنے کی علامت ہے۔ اس کے اخلاق کے اندر حلم آتا ہے، یہ اللہ اس کو نواز رہا ہے۔ اس کو تہجد کی نماز کی توفیق دے دی۔ وہ سوئی گیس کی شیڈنگ، لوڈ شیڈنگ ہے، غسل کی حاجت تھی، ادھر تہجد گیا، وہ تو پانی ٹھنڈا برف، یا اللہ تہجد میں نے نہیں قضا کرنی، ہائے ٹھنڈا پانی، ہائے کیا کروں؟ کرتے کراتے نے کہا چلو ایسی کی تیسی مر ہی جانا ہے نا، ٹھنڈے پانی سے مر جانا ہے، آج میں نے تہجد نہیں چھوڑنا۔ کہتے ٹوٹی جو کھولی، پانی گرم، گیزر بند، سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، پانی گرم۔ کہ یار پتہ نہیں بیگم نے چلا دیا ہوگا، یوں مغالطے میں غسل کر لیا۔ نفل جب پڑھ لیے تو ہاتھ دھو رہے کہ کچھ کھایا ہوگا، ہاتھ دھوئے تو پانی 100 درجہ ٹھنڈا، پانی پھر ٹھنڈا ہی تھا۔ اللہ نے ان کا اکرام کیا کہ چلو نیا نیا ہے، اس نے ارادہ کر لیا ٹھنڈے پانی سے۔ یہ آج کی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ من کان اللہ ہے، ہم تو اللہ کے بنے ہی نہیں، بن کے دیکھو تو صحیح، تجربہ ہی صحیح، میرے کہنے پہ ہی تجربہ کر رہو، اللہ سے دوستی لگا کے دیکھو، نہیں تو میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی مجھے بتا دینا کہ اللہ نے نہیں مانی۔ اللہ نے مانی ہے، یہ اللہ نے کس لیے دنیا بنائی ہے؟ ہمارے لیے، ہم وارث ہیں اس دنیا کے، لیکن اللہ نے مشروط کر دیا نا، انتم العالون ان کنتم مومنین، میرے بن جاؤ تمہیں بادشاہی دے دوں گا۔ ہم نے کہا ہم نے تو بننا ہے امریکہ کا، ہم نے بننا ہے گورنمنٹ کا، ہم نے بننا ہے دکان کا، ہم نے بننا ہے بیوی کا، ہم نے بننا ہے ساس کا، ہم نے بننا ہے برادری کا، تو ہم نے کھانی جوتیاں ہیں، ہم نے بادشاہی ہمیں چاہیے ہی نہیں۔
تو کھا رہے ہیں جوتیاں، وہ کھائی جاؤ. ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں بادشاہ بننے. مومن جو ہے وہ بادشاہ ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جدھر کو وہ اشارہ کر دے گا وہ زمین پاک صاف ہو جائے گی. جس زمین پہ پاؤں رکھے گا وہاں ہری کھیتیاں لہرائیں. ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، آپ بھی دیکھیں گے. میں کوئی 150 سال کا تو نہیں ہوں. میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو 10 گنا دیتا ہے. میں آپ کو وہ منی آرڈر کی رسید دکھا دوں گا، میں نے سنبھالی ہوئی ہے. میری پاکٹ منی سی 5 روپے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دے دی. میں کہا 50 آن گئے. 5 روپے پر ویک ہے. سنبدال میں پڑھتا تھا کیڈٹ کالج. 5 روپے پر ویک ہے میری پاکٹ منی. میں نے وہ اللہ کے راستے میں دے دی. اب میں انتظار میں کہ یا اللہ، ایک دن سارے جائے کینٹین، میں کہا میں نہیں جانا. کیا بات ہے؟ میں کہا میری طبیعت نہیں تھی. دوسرے دن یا اللہ، یہ دن رہ گئے، وقت گزرتا جا رہا ہے. تیسرے دن جب میں آیا ریسیس میں تو ایک وہ جو ہمارا اردلی تھا وارڈ ونگ بیرر اسے کہتے تھے، وہ کہنے لگا آپ کا منی آرڈر ہے. میں کہا اچھا، مجھے تو کبھی کسی نے منی آرڈر نہیں بھیجا. ہمارے والے صاحب بڑے سخت تھے، وہ نہیں پیسے بھیجتے، کہ ادھر سے گزارا کرو. وہاں میں سرکاری طور پہ وہ ملتا تھا پاکٹ میں. میں نے دیکھا 50 روپے کا منی آرڈر، اور وہ جو پیچھے لکھا تھا وہ خالی. میں کہ یہ کس نے بھیجا؟ اس نے کہا پتہ نہیں، ڈاک خانے سے آیا. تو کالج کے اندر ہی ڈاک خانہ تھا. میں وہاں گیا. میں نے کہا یار یہ تو وہ جہاں وہ اندراج کرتے ہیں وہاں خالی چھڑاؤ. انہوں نے کہا یار رہ ہی گیا، پتہ نہیں کدھر سے آیا تھا، ہمیں لکھنا بھول گئے. وہ ادھر بھی خالی ادھر بھی خالی. ان نون کہاں سے آیا 50 روپے کا مجھے منی آرڈر آیا. 12 سال کی عمر تھی اس وقت. تو آج بھی کوشش کر کے دیکھ لے، اللہ کی رضا کی خاطر دے خرچ کرے، لیکن شرط یہ اللہ کی رضا کی خاطر ہو. ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے. اللہ کی رضا کی خاطر پڑھے تہجد، اور پھر دیکھے کائنات کے فیصلے سارے اس سے پوچھ کے کیے جائیں گے. یہ گرم پانی کا آنا تو معمولی بات ہے. جو لذت دل کے اندر پھر آتی ہے اس کا نشہ تو بتایا نہیں جا سکتا. آدمی کتنا انجوائے کرتا ہے کہ اللہ نے میری ہر بات مانتا ہے، اور زندگی اسی طرح گزرتی ہے. جدھر ٹریفک جام ہوتی گاڑی ادھر سے مڑ جاتی، خود بخود ادھر کو چلی جاتی ہے، اور سارا دن وہ اسی طرح سڑکوں پہ گھوم رہا ہے کہ دیکھتا ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ ہیں. اور جس طرح یہ راستہ بڑا مزے کا راستہ ہے. اللہ سے دوستی بڑی مزے کی دوستی ہے. اللہ سے تعلق جو ہے بادشاہی تعلق ہے. بادشاہوں کا غلام جو ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. ادھر تو نرگس سیٹھی نہیں قدم رکھتی زمین کے اوپر، تو جو اللہ کا غلام ہوگا وہ اس کی کیا شان ہوگی. آپ سوچے تو صحیح. صحابہ نے دنیا کے اوپر حکومتیں کی ہیں، انہوں نے سمندروں کے اوپر حکومتیں کی ہیں، انہوں نے جنگلوں کے اوپر حکومتیں کی ہیں. ان کو وائرلیس نہ ہوتے ہوئے بھی ساری دنیا کے نظام کو اپنے مطابق چلاتے تھے. پہاڑ کے اوپر کھڑے تھے، زلزلہ انہوں نے لاٹھی مار کے ان کا خبردار تجھے نہیں پتا میں اوپر کھڑا ہوں، تو کیوں ہلی ہے؟ زمین ساکت ہو گئی. یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اور آج بھی میں گیا زلزلہ زدہ علاقوں میں. ایک اللہ والے تھے مفتی مسعودی صاحب، وہ کہتے ہیں زلزلہ آنے سے 1 گھنٹہ پہلے میں تہجد کے لیے اٹھا، میری طبیعت کے اندر اضطراب آ گیا. میں ان کا جتنے بچے 600 بچہ ایک کمرے کے اندر سویا ہوا تھا، سارے بچوں کو جگا دیا، کب باہر نکل گئے. انہوں نے کہا مفتی صاحب کو خبت ہو گیا ہے زیادہ عبادت کر کے. انہوں نے کہا حضرت باہر بڑی ٹھنڈ ہے، بچے ٹھنڈ، ان کے مرجن سارے بچوں کو باہر نکال دیں. مفتی صاحب کہتے ہیں جی وہ استاد میری شکل دیکھے ان کو وہم کے حضرت صاحب کچھ آج ہو جاتا ہے نا، بندے کو مینٹل بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں نے لاٹھی اٹھا لیا، میں نے کہا سر پھاڑ دوں گا، بچوں کو باہر نکالو. بچوں کو جگا کے خود مفتی صاحب نے 600 بچہ باہر نکالا. ایک بچہ پھر بھی سویا رہا، اس کو بخار تھا. اس نے کہا میں باہر نکلوں گا تو ٹھنڈ سے مر جاؤں گا. ان کو تیری پھر آئی ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہونے والا. تہجد کے بعد سارے بچے باہر آگے بیٹھ گئے. 8 بجے کے قریب زلزلہ آیا، سب سے پہلے وہ کمرہ گرا. وہ بچہ تو فوت ہو گیا جس کو بخار چڑھا ہوا تھا، وہ نیچے آ گیا. مفتی صاحب کا پیچھے گردن کی بیگم کی بھی ٹانگ ٹوٹی، اس نے بھی نہیں نا مانی ہوگی.
مولوں کی بیویاں بھی 1.25 درجے کی ہوتی ہے نا. باقی 600 بچہ بچ گیا. 600 بچہ بچ گیا. میں دیکھ کے وہ مدرسہ جامعہ ابو ہریرہ پہاڑی کے اوپر ہے. آج بھی اللہ کے بندے موجود ہیں, آج بھی اہل اللہ موجود ہیں. اللہ سے دوستی بڑی قیمتی چیز ہے, اس کی قدر دانی کرنی ہے اور اس سے دوستی لگانے کا وعدہ کرنا ہے. اور دنیا میں بھی امن و سکون ملے گا اور آخرت میں تو وہ ملے گا کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا. اب تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ شب نماز پڑھیں. پہلے کچھ کلمات پڑھے جائیں گے, آپ بھی ان کلمات کو دہرائیں. کلمات رسمن نہیں پڑھنے, کلمات کے معنی اور مفہوم پہ غور کریں. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا, بس اس پہ لکیر پھیر دینی ہے, معافی مانگنی ہے, اللہ سے دوستی کا پکا وعدہ کرنا ہے, نئے سرے سے اسلام میں داخل ہونا ہے. تجدید عہد ہے. آج میں نے پھر سے کلمہ پڑھ لیا, آج سے میں نے پکی توبہ کر لی, سچی توبہ کر لی, اور بس بات ختم ہو گئی. اب میں اللہ کو مانوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا, اللہ کی مانوں گا اور کسی کی نہیں مانوں گا, اللہ کو بڑا مانوں گا, باقی سب کو اس کے نیچے رکھوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں زندگی صرف کروں, یہ بات ہے. درود شریف پڑھنا ہے تو اس خیال سے پڑھنا ہے, استغفار کرنی تھی, اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ کو اللہ کے مبارک نام سے پکاریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم. 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 احمد و صدیق و سلمہ قاسم است و جعفر است, باجزید و بلسن زبو علی تاج سر است. یوسف است و غجدوانی عارف و محمود ہم, وعلی رحمتینی سما شمس خاور است. شاہ کلال است و بہاءالدین علاء الدین ولی, خواجہ یعقوب عبید اللہ بفضل داور است. زاہد و درویش خواجہ
ام کنگی باقی بحق احمد و آدم بنو رہبر خواجہ یحییٰ اسم عبد الشکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انور است شمس دی مولا شدہ جان خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا در درونم خوش درست شمس دی مولا شدہ جان خریدار غلام باز عزت غازی شاہ فیضان رب اکبر است شاہ مومن بادہ ذل الہی یاد کن با امید فیض اہل اللہ بچشم خاور است شمس دی مولا شدہ جان خریدار غلام صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکر است ہوتا یا الہی عشق او ذکر دوام این دعائے آرزوئے محمد زبیر احکر است. اب آپ آنکھوں کو بند کر لیں وقتی ضرورت کے تحت اور دل میں اللہ کو پکارنا ہے اللہ کے مبارک نام کے ساتھ. اللہ 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 اللہ. اس کی مشق تھوڑی دیر دل.
اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی وآلہ وبارک وسلم تسلیما. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ. توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللہم حبب علینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ علینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہم الہمنا مراشدنا فی امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہم انا نسألک الرزاق والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب علی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے. ہر آن ہر لحظہ ہر گھڑی اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، اپنی محبت اور رضا نصیب فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت عطا فرما کہ آپ کی اطاعت ہمارے لیے آسان ہو جائے. یا اللہ اپنا تعلق اور اپنی محبت اور اپنی معرفت بلا استحقاق ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری تمام مشکلات کا ازالہ تو خود اپنی ذات سے بن جا. یا اللہ ہماری مشکلات کو رفع فرما دے. یا اللہ جو ساتھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما. جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. جو تنگ دست ہیں ان کو فراغ دستی نصیب فرما. جو بے اولاد نیک طیب صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں ناچاکی ہے ان کے گھروں میں محبت اور اخوت عطا فرما. یا اللہ ناراضگیوں کو ختم فرما، دلوں کی قدورتوں کو ختم فرما. یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. ساری امت کی طرف سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لاڈلی امت کو معاف فرما، ان کی بگڑی کو بنا دے. یا اللہ ان کی دستگیری فرما دے. یا اللہ مسلمان جہاں مظلومانہ زندگی گزار رہے ہیں اور قسم و پرسی کی حالت میں ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی داست رسی فرما، امن و امان نصیب فرما. یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.